بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے منصرف اور غیر منصرف پڑھا تھا. اس سے پہلے ہم نے واحد تثنیہ جمع پڑھا تھا. واحد تثنیہ جمع آپ لوگوں کو معلوم ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو، اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. تو جو بھی چیز، جو بھی کلمہ ایک ہوگا تو وہ واحد ہوگا، یعنی ایک کو بتائے، یعنی جس سے پتہ چلے کہ اس کی تعداد ایک ہے تو وہ واحد ہوگا، اور جس سے پتہ چلے گا کہ اس کی تعداد دو ہے وہ تثنیہ ہوگا، اور اس سے زیادہ جو ہوں گے وہ جمع ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا واحد تثنیہ جمع. اب اس کے بعد منصرف اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ تو منصرف اسے کہتے ہیں، اس کو منصرف کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈکلائنیبل ناؤن. ڈکلائنیبل ناؤن. ہاں، تو دیکھیں اس کی تعریف یہاں پہ لکھی ہے، انگلش میں بھی ڈیفینیشن لکھی ہے یہاں پہ، اور رومن اردو میں بھی لکھی ہوئی ہے. وہ اسماء جن کے آخر میں تینوں اعراب یعنی زبر، زیر اور پیش آتے ہیں، تینوں اعراب، اور اس پر تنوین بھی آتی ہے، تو یہ ہو گئے منصرف. جیسے جاء خالدن تو پیش آ گئے، رأیت خالدن زبر آ گئے، سلمت علی خالدن زیر آ گیا. تو اس سے پتہ چلا یہ لفظ منصرف ہے، ڈکلائنیبل ناؤن ہے، یہ ڈکلائنیبل. ٹھیک ہے، اس کا جو واول ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تینوں طرح سے. اس کے اوپر جو واول ہے نا، یہ جو حرکات ہے یہ بھی واولز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے شارٹ واولز عربی زبان میں، ایک ہوتا ہے لانگ واول. لانگ واول کہتے ہیں الف واو یا کو، اور شارٹ واولز کہتے ہیں ان حرکات کو. جیسے انگلش میں واولز ہوتے ہیں نا جن کے بنا آپ کسی بھی لفظ کو نہیں پڑھ سکتے، یعنی اگر آپ سارے الفاظ میں سے واولز کو نکال دیں تو آپ اسے نہیں پڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے، تو ڈکلائنیبل ناؤن ہو گیا منصرف، انڈکلائنیبل ناؤن ہو گیا غیر منصرف. تو اس کی تعریف ہے وہ اسماء جن کے آخر میں زیر نہیں آتا بلکہ زیر کی جگہ پر زبر دیا جاتا ہے. غیر منصرف میں تنوین نہیں آتی. تنوین جو آخر میں نون پڑھتے ہیں نہ ہی تنوین آئے گی غیر منصرف میں، اور نہ ہی زیر آئے گا، بلکہ زیر کی جگہ کیا آئے گا؟ پیش آئے گا. زیر کی جگہ پر پیش آئے گا نا، زبر آئے گا، زبر. توجہ سے سن رہے ہیں نا سبھی لوگ؟ ہاں، تو زبر آئے گا. جا عثمانو، رأیت عثمانہ، سلمت علی عثمانہ. تو یہ ہو گیا غیر منصرف. اب یہ کہہ رہے ہیں مرکب کی بات چل رہی ہے، یہاں پہ مرکب کی بات شروع ہو گئی. غیر منصرف اور منصرف میں بس اتنی بات سمجھنے کے لیے تھی کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن پر آپ زیر یا تنوین نہیں پڑھ سکتے. جیسے مکہ تو آیا تھا شروع میں، آپ لوگوں کے ذہن میں اشکال ہوگا یہ مکہ تو کیوں ہے، یہ مکہ تن کیوں نہیں ہے، اس پہ تنوین کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو وجہ یہی ہے. تو دیکھیے مرکب، مرکب کہتے ہیں جو کم سے کم دو چیزوں سے مل کے بنے، دو مفرد لفظ یا دو لفظوں سے مل کے جو بنے گا وہ ہوگا مرکب، کم سے کم دو لفظ. ٹھیک ہے، تو دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. جیسے الولد صالح یا پھر ولد صالح، یہ ہو گئی مرکب کی تعریف. اب یہ مرکب کی دو قسمیں یہاں انہوں نے ذکر کی ہیں، ایک مرکب تام، ایک مرکب ناقص. مرکب تام کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دو الفاظ جن سے مل کے سینٹنس کمپلیٹ ہو جائے تو اسے کہیں گے مرکب تام، یعنی پورا ہو جائے سینٹنس. اور مرکب ناقص اسے کہتے ہیں جو سینٹنس پورا نہ کرے بلکہ سینٹنس کا پارٹ ہو، جو کسی بھی جملے کا حصہ بنے، پورا جملہ نہ بنے، وہ مرکب ناقص ہو گیا. اور اس کے اندر بھی دو قسمیں آتی ہیں مرکب ناقص کے اندر، ایک مرکب توصیفی ہوتا ہے، ایک مرکب اضافی ہوتا ہے. مرکب توصیفی اسے کہتے ہیں جس میں ایڈجیکٹو بتایا جاتا ہے، اس کی صفت بیان کی جاتی ہے، کسی بھی لفظ کی، کسی بھی ناؤن کی.
किसी भी नाउन का जब कोई एडजेक्टिव बताते हैं तो उसे कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। जैसे कि नीचे की मिसाल में वलदुन सालिहुन, ये मुरक्कब तौसीफी है। वलदुन की सिफत बता रहे हैं कि वो क्या है, नेक है, तो ये हो गया मुरक्कब तौसीफी। और ये वलदुन सालिहुन पूरा सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है। पूरा सेंटेंस कैसे बनता है ये हम आगे पढ़ेंगे। मुरक्कब इजाफी उसे कहते हैं जो हम मुजाफ मुजाफ इले पढ़ते हैं, उसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं। जैसे किताब जैदिन, जैद की किताब, ठीक है, जैद की किताब, किताब जैदिन, तो ये हो गया मुरक्कब इजाफी जिसमें मुजाफ और मुजाफ इले हो, जिसमें एक चीज की निस्बत दूसरी चीज की तरफ की जा रही हो, वो क्या हो गया, मुरक्कब इजाफी हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन कंपाउंडर मुरक्कब। मुरक्कब की दो किस्में, मुरक्कब ताम, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आए, जो मैंने ऊपर आपको बताई। और मुरक्कब नाकिस, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में ना आए। तो पूरी बात तक कब नहीं समझ में आएगी, जब सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। मुरक्कब नाकिस की दो मशहूर किस्में, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी। डिस्क्रिप्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। ऐसा मुरक्कब जो मौसूफ और सिफत से मिलकर बना हो। मौसूफ और सिफत क्या होते हैं, एक नाउन होता है, एक उसका एडजेक्टिव होता है। जैसे कि गुड बॉय, ये इंग्लिश में हो गया, और इसी को अगर आप अरबी में ट्रांसलेट कर दें तो ये हो जाएगा वलदुन सालेह, वलदुन सालेहुन हो जाएगा ये। तो गुड बॉय जो है, इंग्लिश की क्या खासियत है, और जबानों में भी जो एडजेक्टिव है, सिफत है, वो पहले आती है गुड, और मौसूफ यानी जो नाउन है वो बाद में आता है। यानी जिस चीज की तारीफ की जा रही है इंग्लिश में या दीगर जबानों में, वो लफ्ज बाद में आता है, और जो तारीफ की जा रही होती है वो पहले आती है। जैसे कि गुड बॉय, गुड पहले आया, बॉय बाद में आया। ऐसे ही उर्दू में ले लीजिए अच्छा लड़का, अच्छा पहले आया, लड़का बाद में, जबकि लड़का ही उस अच्छाई की सिफत को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो ऐसा अरबी जबान में नहीं होता। अरबी जबान में पहले मौसूफ आएगा, फिर सिफत आएगी। वलदुन सालिहुन, अच्छा लड़का, तर्जमा वही होगा। उर्दू में जैसे उल्टा हम चलते हैं ना, तो तर्जमा अरबी के अल्फाजों का ऐसा ही करेंगे, मुरक्कब तौसीफी में भी और मुरक्कब इजाफी में भी। मुरक्कब तौसीफी में जैसे वलदुन सालिहुन, उसको हम उल्टा उल्टे मतलब पहले हम सिफत का तर्जमा करेंगे, फिर मौसूफ का, तो उर्दू के हिसाब से सही हो जाएगा, और दूसरी जबानों के हिसाब से भी सही हो जाएगा, इंग्लिश के हिसाब से भी सही हो जाएगा। लेकिन अरबी में जब हम उसे ट्रांसलेट करेंगे तो पहले लाएंगे नाउन को, उसके बाद एडजेक्टिव को लेकर आएंगे। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई इश्काल यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। मुरक्कब इजाफी पॉजेसिव फ्रेज वो मुरक्कब है जिसमें एक कलिमे की निस्बत दूसरे कलिमे की जानिब की जाए। जैसे किताबु हामिदिन, हामिद की किताब, तो देखिए तर्जमा हामिद से किताब तक किया मैंने। पहले मैंने इस लफ्ज का तर्जमा किया, फिर मैं उल्टा चला, फिर मैंने किताब का तर्जमा किया, और बीच में काके की लगा दिया उर्दू के हिसाब से। ठीक है, जैसे उर्दू में हम बोलते हैं हामिद की किताब, तो काके की उसके हिसाब से लगाएंगे आप कि यहाँ पे कौन सा फिट बैठ रहा है, का बैठ रहा है, की बैठ रहा है, या को बैठ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मुरक्कब इजाफी। अब बता रहे हैं इस मिसाल में किताब की निस्बत हामिद की तरफ की गई है। जिस कलिमे की निस्बत की जाती है उसे मुजाफ कहते हैं, और जिस कलिमे की तरफ निस्बत की जाती है उसे मुजाफ इलैह कहते हैं। ठीक है, मुजाफ इलैह। अब मुरक्कब ताम बता रहे हैं, कंप्लीट सेंटेंस, जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए, जिस तरकीब से पूरी बात समझ आ जाए, यानी जिस मुरक्कब से, तरकीब क्या है ये, मुरक्कब की को ही कह रहे हैं। जिस मुरक्कब से, जिस कंपाउंड से पूरी बात समझ में आए उसको मुरक्कब ताम कहते हैं, और उसका दूसरा नाम जुमला भी है। मुरक्कब ताम द सेंटेंस विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग,
جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی ہم مرکب تام کو ہم نے سیدھے جملہ کہہ دیا، اور جملے کی دو قسم ہم نے یہاں پر پڑھنی ہے۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، ٹو ٹائپس آف سینٹینسز، جملہ اسمیہ، نومینل سینٹینسز، جملہ اسمیہ، نومینل سینٹینسز، وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہو، جو جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہو۔ نومینل سینٹینس اٹ از فارمڈ with سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ۔ سبجیکٹ تو آپ لوگوں نے سب نے انگلش میں پڑھا ہوگا، پریڈیکیٹ بہت کم لوگوں نے پڑھا ہوگا، انگلش میں آتا نہیں ہے پریڈیکیٹ کا لفظ استعمال میں، خاص طور سے گرامر جب انگلش کی پڑھتے ہیں تو۔ جملہ اسمیہ، نومینل سینٹینسز، نومینل سینٹینسز کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ جملے جس میں پہلا لفظ اور اس کے بعد والا لفظ دونوں ہی اسم ہو، ناؤن ہو۔ جو جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے، یہ بات صحیح ہے، ایک حصہ مبتدا ہوگا اور ایک حصہ خبر ہوگا، کم سے کم دو ہوں گے حصے، ٹھیک ہے، اور دونوں ہی ناؤن ہوں گے، یا پہلا حصہ تو ناؤن ہوگا ہی ہوگا، دوسرا چاہے وہ ورب بھی ہو جائے تب بھی وہ جملہ اسمیہ ہی کہلائے گا۔ یعنی جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں فرق میں بتا دوں، بھی جملہ فعلیہ بھی پڑھیں گے اس کی ڈیفینیشن۔ تو جملہ اسمیہ وہ ہے جس میں پہلا حصہ یعنی جو مبتدا ہے وہ اسم رہے گا، اور جملہ فعلیہ میں اس کے برعکس ہوگا، یعنی پہلا حصہ مبتدا اس میں کیا رہے گا؟ فعل رہے گا۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ اور ان دونوں میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ان کے حصے اگر کیے جائیں، پارٹ کیے جائیں، پارٹس پارٹیشن کی جائے تو دو حصے بنیں گے، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اور جملہ فعلیہ جس جملے کی ابتدا فعل سے ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ The sentence which begins with verb is called as verbal sentence۔ ٹھیک ہے، جس کی شروعات فعل سے ہو وہ جملہ فعلیہ ہوگا، اس میں کوئی حصہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جو بھی حصے ہیں وہ آگے بتائے جائیں گے۔ النعت والمنعوت، nouns and its adjectives۔ دیکھیے وہی بات آگے جو میں نے اوپر بتائی تھی آپ کو، قرآنی مثالیں دے رہے ہیں موصوف صفت کی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، تو دیکھیے اصل میں ہے یہ اسم اللہ، یہ با آ گیا یہاں پہ حرف جر، اس کی وجہ سے یہاں پہ کسرہ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو اصل میں ہے اسم اللہ، پھر اگر با کو لے آئیں گے تو بسم اللہ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے الرحمن اور الرحیم یہ دونوں موصوف اور صفت ہیں، یہ دونوں صفتیں ہیں، اللہ لفظ موصوف ہے، تو یہ مثال ہے قرآن سے نعت اور منعوت کی، یعنی ناؤن اور اس کے ایڈجیکٹو کی، جسے ہم موصوف صفت بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ابھی تک ہم ایک صفت کی بات چل رہی تھی، ایک صفت ہم سمجھ رہے تھے، اب یہاں پر دو آ گئی ہیں، تو کنفیوز بالکل نہیں ہونا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جو مرکب ناقص ہوتا ہے کم سے کم دو لفظ ہوں گے، دو سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں، اوپر بھی انہوں نے بتایا اس بات کو۔ تو اللہ لفظ موصوف اور یہ دونوں صفتیں ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے۔ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، ٹھیک ہے، سیدھا راستہ، الصراط المستقیم۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو دیکھیے عذاب عظیم یہ کیا بنے گا؟ موصوف صفت۔ تو دیکھیے پیٹرن کو سمجھیے، موصوف صفت کے پیٹرن کو، جیسے اچھا لڑکا، کالا مرد یا خوبصورت عورت، ٹھیک ہے، تازہ سبزی، تازہ گوشت، تو اس طریقے کا پیٹرن چلتا ہے موصوف صفت میں، ہے نا۔ سیدھا راستہ، بڑا عذاب، ازواج مطہرہ، پاک بیویاں، اس طریقے کا پیٹرن چلتا ہے۔ اس پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کریے، ٹھیک ہے، اچھا لڑکا، برا شخص، تو اس طریقے سے چلے گا پیٹرن، تو یہ موصوف صفت ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور موصوف صفت کی اور مثالیں آئیں گی، اور انہیں کیسے اور اچھے سے پہچانے یہ بھی آگے چل کے آئے گا۔ تو دیکھیں عذاب عظیم ہو گیا، ازواج مطہرۃ ہو گیا یعنی پاک بیویاں، انت العلیم الحکیم، العلیم الحکیم ہو گیا، اس سے پہلے انتا آیا تو انتا کی دو صفتیں آ گئی آگے۔
अभी तक हम एक मौसूफ सिफत पढ़ रहे थे, अब ये दो आ गई, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह तव्वाबुर रहीम, तो इस तरीके से है मौसूफ और सिफत। मौसूफ जिसकी अच्छी या बुरी सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। मौसूफ को मनऊत भी कहते हैं। सिफत वो ताबे है जो मतबू की जात या उसके मुतालिक का वस्फ यानी उसकी अच्छी या बुरी सिफत बताए। सिफत को नात भी कहते हैं। मौसूफ सिफत में मुताबकत, मुताबकत यानी आपस में इनका क्या है, लिंकिंग, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये कैसे पता चलेगा कि ये मौसूफ सिफत है। सिफत हकीकी, एराब, जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, तज़कीर व तानीस, तारीफ व तनकीर। अफराद, अफराद वो तस्निया और जमा में अपने मौसूफ के ताबे होती हैं। जैसे जा रजुलन आलिमुन, क्या मतलब हुआ जो अभी इन्होंने बताया, यानी जो भी लफ्ज मौसूफ बनेगा, ऊपर की मिसालों में आप देखेंगे कि जो भी लफ्ज मौसूफ बनेगा एक वक्त में उसमें ये चार चीजें पाई जाएंगी, यानी वो चार चीजों में एक दूसरे के बराबर होंगे। पहली चीज जेर जबर पेश, अगर मौसूफ पर जबर है तो उसकी सिफत पर भी जबर होगा, यानी एराब। ये मीम पर जबर है, क्यों? क्योंकि तौ पर भी जबर है। एराब, एराब एक जैसा होगा दोनों का। अगर अस्सिरातल मुस्तकीम हो जाता तो कोई भी इसे मौसूफ सिफत नहीं कहता। दूसरी चीज, दोनों ही लफ्ज मुजक्कर हो या मुअन्नस हो एक वक्त में, ऐसा नहीं कि अस्सिरात तो मुजक्कर है और अल मुस्तकीम मुअन्नस हो गया, ऐसा नहीं है। अस्सिरात अल मुस्तकीम दोनों मुजक्कर हो या दोनों मुअन्नस हो, ऐसा होगा, यानी दोनों एक दूसरे के हम जिन्स होंगे। यानी अगर अस्सिरात लफ्ज भी मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर, अगर वो मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस होगा। तीसरी चीज, अगर इस पर अलिफ लाम दाखिल है या ये मारिफा की किसी भी किस्म में से है, अलम हुआ, जमीर हुई, ठीक है, इसमें इशारा से लाया गया है, अगर इनमें से कोई भी चीज इसमें पाई गई तो ये मारिफा अगर हो गया तो ये भी मारिफा होगा, चाहे वो फिर किसी भी तरीके से बनाया गया हो, मारिफा होना चाहिए। और अगर ये नकीरा है, इस पर तनवीन आ रही है, तो इस पर भी तनवीन आएगी। ये होगी तीसरी चीज। चौथी चीज इसमें ये होगी, चौथी चीज क्या बताई थी इन्होंने, हाँ, चौथी चीज ये होगी कि अगर ये लफ्ज वाहिद है तो अल मुस्तकीम भी वाहिद होगा, अगर ये लफ्ज जमा है तो ये भी जमा होगा, ये भी जमा होगा, ठीक है, सिरात अल मुस्तकीम। तो चार चीजें एक वक्त में ये बराबर होनी चाहिए मौसूफ और सिफत में, इसका ख्याल रखना है। तो ये मौसूफ सिफत हो गए। इसके आगे चलने से पहले मैं चाहूंगा कि इनको ही याद कर लिया जाए, आगे थोड़ी सी टेबल वेबल आ रही है और उसके बाद फिर ये छठा सबक है, तो इसको यही कर ले या इसको भी पढ़ ही ले, ये जो आखिरी टेबल है, क्या ख्याल है आप जी? पढ़ लेते हैं इसे भी, फिर उसके बाद छठा सबक इंशाल्लाह मंडे से, आज वैसे भी क्लास के बाद 2 दिन ऑफ रहेगा तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे इसे। अच्छा, हमने ये नीचे वाली बात नहीं पढ़ी ना, जबकि सिफत सबबी का सिर्फ एराब और तारीफ और तनकीर में मतबू का मुताबिक होना जरूरी है। सिफत सबबी जैसे जाअतिल मरअतुल आलिमु ज़ौजुहा, अच्छा, इसमें अल मरअतु मौसूफ और आलिम सिफत सबबी है, यानी क्या मतलब हुआ, यानी ऐसी सिफत जो ये बता रही हो कि इसका मौसूफ आगे आ रहा हो, या उस सिफत का जो है, ये सिफत सबबी कैसे समझाई जाए आप लोगों को, यानी ऐसी सिफत जो जुमला बन रही हो एक तरीके से, जैसे यहाँ पर है अल आलिमु ज़ौजुहा, तो ये पूरा जुमला है, तो ये सिफत सबबी कहलाएगी। तो इसमें जो है चारों चीजें जरूरी नहीं है, बल्कि इसमें दो चीजें जरूरी है, तारीफ होनी चाहिए और तनकीर होनी चाहिए, यानी या तो मारिफा नकीरा में एक, हाँ, या तो मारिफा हो या दोनों नकीरा हो,
اس طریقے سے یہ چیزیں مانی جائیں گی، باقی چیزوں میں مطابقت ضروری نہیں ہے، صفت سببی۔ باقی میں اس کو اور اچھے سے بتاؤں گا، انہوں نے یہاں پہ جو اصطلاح استعمال کی ہے صفت سببی، یہ میرے لیے نہیں ہے، لیکن یہ جو چیز ہے یہ پرانی ہے، یعنی جملہ۔ تو میں صفت سببی کے بارے میں آپ کو اگلی کلاس میں مجھے یاد دلائیے گا، میں اور بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ مطابقت موصوف و صفت، equality in nouns and its objectives، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ مطابقت کس حساب سے ہوگی، جیسے کہ لفظ ہے ولد صالح، تو ولد صالح دونوں پر پیش ہے، حالت رفع میں ہے، دونوں ہی مذکر ہے، یہاں پر آ رہا ہے مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہو گئی ایک صورتحال۔ اب اس پہ حرکت چینج کر دی ہم نے، نصب کر دیا۔ اچھا یہاں پر جو ہے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو آگے چلیں گے تو اس کو مؤنث بنا دیا، تو مؤنث بنانے کے لیے ولد تو مذکر کے لیے آتا ہے، اس کا مؤنث بنتن آتا ہے، لڑکا ولد اور لڑکی بنت، تو بنتن صالحتن ہو جائے گا اگر ہم آگے چلیں گے۔ یعنی اس کو اگر ہم دیکھیں مؤنث کی حالت میں کیسا ہوگا، تو مؤنث کی حالت میں ولد سے بنت کرنا پڑے گا اسے، ٹھیک ہے، مؤنث بنانے کے لیے۔ اور اگر ہم آگے چلے معرفہ بنائیں گے تو معرفہ اس طریقے سے ہوگا الولد الصالح، اور اگر ہم اسے بنائیں گے مؤنث تو البنت الصالحۃ ہو جائے گا، البنت الصالحۃ۔ تو اس طریقے سے پہلی مثال ہوگی رفع کے ساتھ، دوسری مثال نصب کے ساتھ ہوگی، جیسے ولدن صالحا، یہ نصب والی مثال ہو گئی، مذکر کی مثال ہو گئی، اور ابھی یہ واحد کی مثال ہو گئی، واحد کی۔ یہ تین مثالیں واحد کی چل رہی ہیں، سنگولر کی۔ تو یہ ہو گیا، اگر ہم اسے مؤنث بنائیں گے تو بنتن صالحتن ہو جائے گا، اور اگر ہم الف لام داخل کر دیں تو الولد الصالحہ، اور اگر مؤنث بنا دیں اس کو بھی تو البنت الصالحۃ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہو رہا ہے یہاں پر، اس کو آپ یاد کریں، اور اسی ٹیبل پہ آپ اپنے کچھ ورڈز کو لکھنے کی کوشش بھی کریں ان 2 دنوں میں، ٹرائی کریں ایک بار، مزہ آئے گا اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ باقی سب کو ایز اٹ از رکھیے گا، اور اندر کا مٹا کے ایک اس پہ کاپی پہ لکھ لیجئے، چاہے اسی کو کمپیوٹر پہ لکھ لیجئے کسی سافٹ ویئر کے تھرو، اور وہاں آپ جو ہے ان الفاظ کو چینج کریں اور حرکتوں کو بھی چینج کریں، تو آپ کو جو ہے بہت فائدہ ہوگا۔ ولدن صالحن، یہ آگے جر کی مثال یعنی زیر، ٹھیک ہے، زیر، ولدن صالحن، بنتن صالحتن، الولد الصالحی، البنت الصالحتی، یہ ہو گئی واحد کی مثال، رفع نصب جر کی مثال، مذکر اور مؤنث کی مثال۔ اب تثنیہ کی باری آگی۔ تثنیہ میں حالت رفع مذکر ہوگی ولدانی صالحانی، اور ایسے ہی بنتانی صالحتانی، بنتانی صالحتانی، بنتانی صالحتانی، ایسے ہی الولد صالحانی، الولدان صالحانی ہوگا، سوری، الولدان صالحانی۔ یہ ہو گئی مذکر کی مثال، معرفہ کی مثال اور تثنیہ کی مثال حالت رفع میں۔ البنتانی صالحتانی، یہ مؤنث کی مثال۔ اب نصب میں کیسے ہوگا؟ نصب میں تثنیہ ولدین صالحین، ولدین صالحین، ایسے ہی مؤنث بنتین صالحتین۔ ایسے ہی تیسری مثال مذکر کے ساتھ تثنیہ ہے اور حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، ولدین صالحین البنتین صالحتین۔ تیسری مثال جر کی ولدین، یہ بھی سیم ہو جائے گا، ولدین صالحین بنتین صالحتین الولدین صالحتین البنتین صالحتین۔ یہ ہو گئی تثنیہ کی مثالیں تینوں کی۔ اب یہ ہو گئی جمع ہے اور اس میں تینوں حالتیں ہیں۔ پہلی مذکر کی اولاد صالحون، مذکر، حالت رفع اولاد صالحون، دیکھیں اولاد جمع مکسر ہے
اور صالحون جمع سالم ہے، جمع مذکر سالم ہے۔ ایسے ہی بناتن صالحاتن، بناتن بنتن سے ہے جمع مکسر، صالحاتن صالحاتن سے ہے جمع مؤنث سالم ہے یہ بناتن صالحاتن۔ ایسے ہی اگر اس پر الف لام داخل کر دیں تو الاولاد الصالحون اور البنات الصالحات، اور اس کا سبب اولادن صالحین بنات صالحات اولاد الصالحین البنات الصالحات۔ تو یہ ہوگی نسب کی مثال، اس میں زیادہ کچھ ہے نہیں، اولادن صالحین ہو جائے گا۔ یہ میں نے بتایا تھا جمع مذکر سالم جو ہے واو نون اور یا نون کے ساتھ آتی ہے، اور یہ تا کے زیر کے ساتھ آتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مثالیں ہیں موصوف صفت کی، اولاد صالحین بنات صالحات اور الاولاد صالحین البنات الصالحات۔ تو یہیں پہ ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔